بابر کے حق میں بول رہے ہیں، مائیکل وان نے بابر کے حق میں بات کی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، راشد لطیف صاحب نے بھی کوئی اپنے اظہار، میں نے ایگزیکٹلی ان کا بیان نہیں دیکھا لیکن انہوں نے بھی کچھ الفاظ کا ادا کیے ہیں. اتنے سارے لوگ بابر کے حق میں بول رہے ہیں، کیا شاہین اور نسیم شاہ آپ کے ٹاپ کرکٹرز نہیں تھے؟ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کو بھی ریسٹ کروایا گیا ہے؟ دیکھیں میرا سمپل ہے، بابر صاحب سے اتنے کلس جڑ گئے تھے نا. میں ایک سمپل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ویری 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 اسٹریٹ فارورڈ سمپل. 19 اننگز میں، ٹیسٹ اننگز میں بابر صاحب نے 50 نہیں کیا. اب ان کو ڈراپ کیا یا ریسٹ کرایا، اب میں تو سیدھا ورڈ کروں گا، ڈراپ کیا گناہ کیا؟ کوئی گناہ ہو گیا؟ ڈراپ ہو گیا، ہو جاتے بڑے بڑے کھلاڑی. کمپیریزن وراٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. اب خواجہ صاحب میں آپ کو بتاؤں، اس کو لڑکے کو برباد. بورڈ کے اندر چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مینٹورز بیٹھے ہوئے ہیں، سلیکشن کمیٹی، مطلب یعنی مینٹور بیٹھ کے اور بورڈ کے لوگ بیٹھ کے. کون کہتا ہے یہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ کی ٹیم اناؤنس کر رہے تھے؟ کوئی سیکنڈ ٹیسٹ میچ کی ٹیم اناؤنس نہیں ہو رہی تھی. یہ بابر اعظم کو ڈراپ کرنے کا ایک فیصلہ ہو رہا تھا، کیونکہ سلیکشن کمیٹی اور شان مسعود یہ دونوں سوچ رہے تھے کہ بھائی ہمیں بابر اعظم کو لے کے چلنا ہے کسی طریقے سے. 2 ٹیسٹ میچز ہیں، ہم نے اس کو کھلانا ہے، اور بابر اعظم خود بھی انگلینڈ اور پاکستان کے بیچ دوسرا ٹیسٹ میچ چل رہا ہے، اور پہلا ٹیسٹ میچ بری طرح سے ہار گیا ہے پاکستان، تو دوسرا ٹیسٹ میچ چالو ہے. اور دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ کی پلینگ 11 سے بابر اعظم کو باہر کر دیا گیا ہے. دوستو اس پہ پاکستانی میڈیا 2 حصوں میں بڑھ چکی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا کیا ہے بابر اعظم کو باہر کر کے، کیونکہ 18-19 اننگ دیکھی جائے تو بابر اعظم کی ایک بھی 50 نہیں ہے، تو باہر تو کرنا ہی تھا. وہ آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں، اس لیے ان کی جگہ پہ کسی اور کو موقع دیا گیا، تو اچھا کیا. لیکن کچھ پاکستانی میڈیا کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم کو باہر کر کے بہت برا کیا. پی سی بی دراصل بابر اعظم کو پورے کرکٹ سے ہی باہر کرنا چاہتی ہے، اور اب دیکھنا بابر اعظم کو او ڈی آئی اور T20 سے بھی باہر کر دیا جائے گا. تو دوستو پاکستانی میڈیا میں کافی بابر اعظم کے بارے میں چرچا ہو رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ نسیم صاحب اور سائن صاحب افریدی کو بھی باہر کر رکھا ہے ٹیم سے، اور انہیں بھی ریسٹ دیا گیا، تو ان کی چرچا کیوں نہیں ہو رہی ٹیم میں؟ تو دوستو پاکستانی میڈیا بہت کچھ کہہ رہی ہے بابر اعظم کے بارے میں. تو دوستو ویڈیو کے مادھیم سے دیکھیے کیا کہہ رہی ہے پاکستان کی میڈیا. چلو آئے دیکھتے ہیں. بابر کے حق میں بول رہے ہیں، مائیکل وان نے بابر کے حق میں بات کی ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، راشد لطیف صاحب نے بھی کوئی اپنے اظہار، میں نے ایگزیکٹلی ان کا بیان نہیں دیکھا لیکن انہوں نے بھی کچھ الفاظ کا ادا کیے ہیں. اتنے سارے لوگ بابر کے حق میں بول رہے ہیں، کیا شاہین اور نسیم شاہ آپ کے ٹاپ کرکٹرز نہیں تھے؟ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ ان کو بھی ریسٹ کروایا گیا ہے؟ دیکھیں میرا سمپل ہے، بابر صاحب سے اتنے کلس جڑ گئے تھے نا. میں ایک سمپل بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ویری 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 اسٹریٹ فارورڈ سمپل. 19 اننگز میں، ٹیسٹ اننگز میں بابر صاحب نے 50 نہیں کیا. اب ان کو ڈراپ کیا یا ریسٹ کرایا، اب میں تو سیدھا ورڈ کروں گا، ڈراپ کیا گناہ کیا؟ کوئی گناہ ہو گیا؟ ڈراپ ہو گیا، ہو جاتے بڑے بڑے کھلاڑی. کمپیریزن وراٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. اب خواجہ صاحب میں آپ کو بتاؤں، اس کو لڑکے کو برباد پتہ کس چیز نے کیا؟ کور ڈرائیو. وراٹ اس نے 22 سال کی عمر میں ورلڈ کپ جیتا، یار تمہاری کور ڈرائیو. اس نے چیمپئنز ٹرافی جیتی، تمہاری کور ڈرائیو. وہ جو بھی کرے تمہارا، اس کا دماغ یار، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کو نفسیاتی سائیکالوجسٹ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل 100% میرا اگر 24 گھنٹے مجھے بیٹھ کے کہی جائے شاہ جی آپ تو عمران خان لگتے ہیں، آپ تو عمران خان لگتے ہیں، تو میں پاگل ہو جاؤں گا. مجھے پاگل ہو گیا. آج جب ہم لوگ کہتے رہے ہیں کہ آپ ریسٹ کر لیں، ہم لوگ تجویز دیتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، لیکن اس کے مشیر اور وہ یہ کہتے تھے کہ جی میرے ساتھ عوام ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لے آؤ ہن عوام کدھر ہے؟ یہ وہی عوام تھی جو بابر کو کنگ کہتی تھی، اور آج آپ کومنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، سب خوشی منا رہے ہیں کہ یہ ڈراپ ہوا ہے. بھائی صاحب ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس کا ریکارڈ دیکھا ہے 9 سینچریاں کی ٹیسٹ میں، 900، اور آپ اتنا قیمتی آن ایئر ٹائم اس پہ ضائع کری جا رہے ہیں. 43 کی ایوریج. مجھے بتائیں یہ کوئی 9 سینچریاں. آئی واز شاکڈ. میں نے کہا یار یا میں غلط پڑھ رہا ہوں یا ٹی وی غلط سٹیٹس چلا رہے. 15-16 ہاف سینچری ہیں میرے خیال میں، 22-23. دس از ہز ٹیسٹ کیریئر اینڈ یار کم آن. اور کیچ اس نے چھوڑا اس کا ادھر دائرے میں جو روٹ کا سامنے ٹھیک ہے، ایک کیچ کے اوپر اس کو سیک کر دینا چاہیے. اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے. کمال ہے. ہم اس کو 850 سکور انہوں نے ہمیں ایسے مارا کہ جیسے اور پھر ڈکلیئر جیسے کلاس 3 کے اور اننگ سے ہرایا ہمیں. کلاس 3 کے بچوں کو نا انہوں نے ایسے کھیلا ہے، میں جدھر انہوں نے پیر رکھا ہے نا ادھر کی ہٹ ماری ہے. انگلش بیٹ ان کی کنڈیشنز نہیں ہے. یہ ملتان واز پریٹی ہاٹ اینڈ ہیومڈ، وہاں ٹھنڈ سے آئے ہیں اور کریمپ کرتے کرتے 350 وہ مار گیا، 300 وہ مار گیا. لک ایٹ دیئر اسکورنگ ریٹ، جیسے T20 کھیل رہے تھے.
کیا گیا یہ کیا آپ کس کے اوپر پھنسے ہیں؟ چاہے نا تو اپنی کسی یونیورسٹی کی ٹیم بلا لیں, ان کا ہاتھ سیدھا کرائیں, بلا لیں, ہرا دیں گے ان کو ہم میں سے. لیکن 2022 میں نا یار بات پتہ ہے سیم پچ ہے جناب ملتان والا. اور میری بات سنیں فائز صاحب, ساری ہماری کرکٹ نا ایک گینگ کے ارد گرد نا بوبی زی کے ارد گرد گھوم رہی ہے صرف اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اب وہ چلا جائے گا نا, ہم اگر خدا نہ خواستہ ہاریں گے بھی نا, ہم سکون سے ہاریں گے کہ ہمیں پتہ نئے بچے ہیں, give them some time. یہی ہم نے بات کی تھی پرانا جو ہم نے کہا جی کہ آپ نے اگر چینجز کرنی ہے تو پھر آپ سارے ہی کریں, جو سارے سپر سٹارز ہیں یہ سارے سپر سٹاروں کو کہیں آپ گھر جائیں, ریسٹ کریں, آپ کو بڑا ضرورت ہے آرام کرنے. جس بنگلہ دیشی ٹیم نے ہمیں اڑایا ہے نا, اس کو انڈیا نے اس کا کیا حشر کیا. تو آپ انڈیا کو تو بھول جائیں نا. سر میری بات سنیں, جب آج ایک میری سابق کرکٹر سے بات ہو رہی تھی, ہم وہی ڈسکشن کر رہے تھے کہ بھائی جب محمد ہریرا آسٹریلیا میں 200 کر کے آیا تھا یہاں پہ, اسی وقت اس کو آپ بنگلہ دیش کے خلاف چانس دیتے. آپ کا کوئی سائم رشتہ دار ہے یا آپ کا کوئی زیادہ سگا ہے کہ آپ اس کو چانس پہ چانس دے رہے اور وہ پرفارمنس بھی نہیں دے رہا اس وکٹ پہ. میں تو پتہ نہیں اس کی پرچی کہاں سے آتی ہے. اللہ ہمیں بھی اس طرح کے دیتا گاڈ فادرز. نہیں, ہریرا آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ ہے, آپ کا بچہ پرفارم کر رہا ہے, بھائی اس کو آپ چانس دو. آپ کو بنگلہ دیش میں آپ کے لیے اچھا موقع تھا کہ آپ اس کو ایک اچھا سٹارٹ دیتے بنگلہ دیش کے خلاف. آپ ہریرا کو انفارم تھے اور وہاں پر آئے ہوئے تھے کھیل کے, پہلے بھی انہوں نے 100 کیے. اب وہ بچہ بیچارہ بینچ پہ بیٹھ کے کیا سیکھے گا, کہ یہ سیکھے گا کہ یہ 5 پہ آؤٹ ہو گیا, یہ ہمارا کنگ 30 پہ آؤٹ ہو گیا, یہ فلانا آؤٹ ہو گیا. پلیئرز جو ہے نا وہ آپ سے دل برداشتہ ہو کر بعد میں ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں. آپ کے پاس ٹیلنٹ ہی نہیں رہا. آپ جب چیک ہی نہیں کریں گے, جب آپ ایک پلیئر کو, ایک آپ کا ایسا پلیئر, نوجوان پلیئر جو کہ پرفارمنسز دے کے آیا, مجھے یہ بتائیں سائم کا اور اس کا کمپیریزن نکال لیں ہریرا کا, آپ کے سامنے پکچر کلیئر ہو جائے گی کہ ڈومیسٹک میں سب سے زیادہ میچز کس نے کھیلے ہیں اور زیادہ تجربہ کس کا اور زیادہ رنز کس کے ہیں. بالکل. آپ ہریرا کو اسی طرح بینچ پہ بٹھا کے ضائع کریں گے جس طرح آپ نے تابش خان کو بڑے عرصے کے بعد 35 سال کی عمر میں ڈیبیو کروایا تھا راولپنڈی میں, اور اس وکٹ پہ کروایا تھا جدھر جو ہے وہ بولرز کی بیچاروں کی موت ہے, ادھر سیدھا بال پڑتا ہے. یہ تو ہماری ہسٹری ایسی ہے, یہ تو ہسٹری ہے. یہ جو آپ کا اسپنر تھا اینک والا نظر کی, 35 اوور کی ہیں, اس کو پکا ریسٹ دے دیں اس کام سے ہمیشہ کے لیے. وہ چائے بناتا ہے, اچھی بناتا ہے, وہ پھر چائے بنائے, اس کو پکا فارغ کرے. ان لڑکوں کو, اب یہ جو بابر صاحب ہے نا, ان کو آسٹریلیا کے لیے بھی پکا ریسٹ دے. یہ میرے زمبابوے کے لیے واپس آئے بس. یہ سر اس کو ریسٹ آسٹریلیا میں دینا چاہیے. جب زمبابوے کی کوئی سیریز آئے نا, اس کو واپس بلا لیں. آسٹریلیا میں اس کا رہا سا جو بھرم ہے نا, وہ بالکل اتر جائے گا. آپ نئے لڑکوں کو کریں, آخر یہ گرنے کے بعد یہ سنبھلیں گے. انہوں نے نہیں سدھرنا. یہ ٹولہ 50 لوگوں کا ٹولہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر چیئرمین صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مینٹورز بیٹھے ہوئے ہیں, سلیکشن کمیٹی, مطلب یعنی مینٹور بیٹھ کے اور بورڈ کے لوگ بیٹھ کے. کون کہتا ہے یہ سیکنڈ ٹیسٹ میچ کی ٹیم اناؤنس کر رہے تھے؟ کوئی سیکنڈ ٹیسٹ میچ کی ٹیم اناؤنس نہیں ہو رہی تھی. یہ بابر اعظم کو ڈراپ کرنے کا ایک فیصلہ ہو رہا تھا, کیونکہ سلیکشن کمیٹی اور شان مسعود یہ دونوں سوچ رہے تھے کہ بھائی ہمیں بابر اعظم کو لے کے چلنا ہے کسی طریقے سے. 2 ٹیسٹ میچز ہیں, ہم نے اس کو کھلانا ہے, اور بابر اعظم خود بھی کھیلنا چاہ رہا ہے. لیکن یہ 50 لوگوں کا ٹولہ بیٹھ کے ایک بابر اعظم کو ڈراپ کیا. میں تو نہیں مان سکتا کہ یہ پری پلان کا حصہ نہیں تھا. میں کیسے مانوں کہ بابر اعظم ڈراپ ہو گیا 2 ٹیسٹ میچز میں, اس کے بعد وہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف جو ساؤتھ افریقہ میں سیریز ہے ٹیسٹ کرکٹ, اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو بابر اعظم کو لایا جائے گا. میں کیسے مان لوں بھائی؟ میرے دماغ میں تو سب سے پہلے ایک چیز آتی ہے نا کہ بھائی ہمارے جتنے بھی کرکٹر, عاقب جاوید صاحب, میں بہت کلوز ہوں عاقب جاوید کے, ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلا سب کچھ. میری جب بھی بات ہوتی تھی وہ یہی مجھے کہتے تھے کہ یار اگر میں پاکستان کرکٹ میں واپس آیا تو میں پاکستان ٹیم کا ہیڈ کوچ بنوں گا, کیونکہ انہوں نے ویسے ہی 15-20 سال 25 سال سے وہ کوچنگ کر رہے ہیں. ابھی سری لنکا کی اس میں ٹیم میں بھی تھے. تو وہ کیسے سلیکٹر بن گئے؟ کیوں سلیکٹر بن گئے؟ آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے, آپ سلیکٹر بن گئے. تو کہیں نہ کہیں شک و شبہات تو ہوتے ہیں. بیڑا غرق کر دیے انہوں نے. وہ مائیکل وان نے بول دیے کہ سٹوپڈ فیصلہ ہے, جو ٹیم ویسے ہی نہیں جیت رہی, جس ٹیم کے پاس ویسی پلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کیا بولتے ہیں اس ٹیم میں بابر اعظم جیسا پلیئر جو کہ اچھا پلیئر یار کسی ٹائم بھی رن کر سکتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بار بار سنتا ہوں میں, نیپال یہ وہ, بھائی آج کل کے لڑکے انوں کے خلاف رن کر کے 3 سال رینکنگ میں پہلے نمبر پہ آ جائے, میں مان جاؤں گا کتنے بڑے پلیئر ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کچرا ٹیم کے اندر کھیل کے بھائی وہ اتنا عرصہ اپنا نام بنا کے اس نے رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف نیپال کے خلاف ہی بھائی کرکٹ کھیلتا رہا, اچھی ٹیموں کے خلاف بھی اس نے رنز کیے ہوئے ہیں.
तो मैं तो पहले ही बोलता रहा हूं यार, जहां इसकी कप्तानी हटी इसकी बैटिंग के पीछे पड़ जाएंगे, और वो हुआ है, और वो हुआ है। ये अभी नहीं, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी पड़ेंगे, आप देख लेना। पूरी दुनिया में इन्होंने बेइज्जती करवाई है इस किस्म की घटिया हरकत करके। उसके बाद फखर जमान की ट्वीट की बात होती है, बिल्कुल सही ट्वीट की है फखर जमान ने। क्या वो दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना, उसको पता है उसका नाम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बाबर के सपोर्ट में बात की है, क्योंकि वो बहुत अरसे से क्रिकेट के अंदर इन है। उसको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ ड्रामेबाजियां होती हैं, जिसकी वजह से उसने ट्वीट की है। उसने दलेरी दिखाई है, उसको परवाह नहीं है उसको टीम में सेलेक्ट ना करें, उसका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे, उसको बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं पहले से बोलता हुआ आ रहा हूं भाई कि एक टाइम ऐसा आएगा प्लेयरों के साथ जब नाइंसाफी होंगी, लोग बोलेंगे, और वो हो रहा है, आगे चल के ये भी होगा सब कुछ। कोई कंपैरिजन नहीं करता विराट कोहली का, ना मैं ना कोई दुनिया का प्लेयर नहीं करता भाई, उसका कोई बाबर के साथ मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत ऊपर है। लेकिन बात ये होती है आपकी टीम का, दुनिया की जो भी टीम है, उस टीम का जो सबसे बड़ा टॉप का प्लेयर होता है ना, लाइक विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था तो भाई उससे भी लोग एक्सपेक्ट करते थे कि 100 करे, 150 करे, मैचेस जितवाए, ये करे वो करे, लेकिन वो भी 2-3 साल आउट ऑफ फॉर्म रहा। उसकी क्या फॉर्म थी, 30, 35, 40, 45, 50 कर दिए। लोग कहते नहीं भाई हमें तुमसे 100 चाहिए, क्योंकि उसने आदत डाली हुई थी 100 की, ठीक है। लेकिन उसकी अपनी इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके साथ साथ उसके ऊपर नीचे प्लेयर इतने अच्छे थे, वो मैच जीतते थे। वो उसके बाद स्पिनर्स इतने अच्छे, फास्ट बॉलर इतने अच्छे, वहां से मैच जीत जाते थे अगर बैटिंग नहीं जितवाती थी, बॉलिंग जितवाती थी, तो उसके जो रन्स है वो कवर हो जाते थे। उसके बाद उनका मीडिया सपोर्ट करता था यार। बाबर आजम जिस कचरा टीम के अंदर, जिनके अंदर खेल रहा है, जो प्लेयर ही नहीं है भाई। मुझे एक बात बताओ, जितने अरसे से बाबर खेल रहा है उतने अरसे से कितने प्लेयर्स आपके खेल रहे हैं, कितनी वैल्यू बना चुके हैं, कितना नाम बना चुके हैं, कितना बड़े बड़े प्लेयर उनकी बात कर चुके हैं जितने अरसे से बाबर आजम खेल रहे हैं। क्या बाबर आजम ने उनको रोका हुआ तुम रन नहीं करो? वो भी तो बाबर आजम के साथ ही कब से खेल रहे हैं ना। इसका मतलब बाबर में